السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم ان احادیث کا تذکرہ کریں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے موقع پر امت کو بچنے کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الملاعن الثلاث، تین لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، البراز فی الموارد وقاطعۃ الطریق والظل، گزرگاہ میں، عام راستے پر، سائے میں قضائے حاجت کرنے سے بچو۔ شریعت نے ہر وہ چیز ممنوع قرار دی ہے جو دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم کیڑوں مکوڑوں کے سوراخوں میں پیشاب قضائے حاجت نہ کریں، وہ ان کا گھر ہے، ان کو تکلیف دینے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی مستحمہ، ہرگز تم غسل خانے میں پیشاب نہ کرو، فإن عامۃ الوسواس منہ، اس لیے کہ زیادہ تر وسوسے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ غسل خانہ پاکی حاصل کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ ناپاکی پھیلانے کی جگہ۔ اسی طریقے سے ہم جہاں وضو کرتے ہیں وہاں بھی پیشاب کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بڑی عظمتوں والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی شان والا ہے۔ بیت الخلاء گندی جگہ ہے، اسی لیے اگر تمہارے پاس آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس پر اللہ کا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا کوئی قرآنی آیت یا حدیث لکھی ہوئی ہو، اس کو لے کر ہرگز بیت الخلاء میں نہ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے وضع خاتمہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی مبارک کو اتار دیتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ قبلہ شعائر اسلام میں سے ہے، اللہ کا عظیم گھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهرا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کرنے کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ نہ اپنا منہ قبلے کی طرف کرے نہ اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کرے، ولیکن شرقوا او غربوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں قبلے کے علاوہ جانب کو قضاء حاجت کے موقع پر اختیار کرنی چاہیے۔ اور کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے، پیشاب بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ من حدثکم، اگر تمہیں کوئی یہ بیان کرے ان النبی کان یبول قائما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوه، تو اس کی تو کبھی تصدیق نہ کر۔ ما کان یبول الا قاعدا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، پیشاب پاخانے کو نہ دیکھے، بلا ضرورت بیت الخلاء میں بیٹھے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام بڑی عظمت والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ کا نام پاک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے۔ بیت الخلاء ناپاک جگہ ہے، گندی جگہ ہے، نامناسب ہے کہ کوئی آدمی بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہرگز نہ کرے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے پیشاب کر رہے تھے کہ ایک صحابی نے آپ کو سلام کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تو اگر مجھے اس حیت میں دیکھے تو مجھے سلام نہ کر اور بیت الخلاء میں بات چیت نہ کر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قضاء حاجت کرنے کے وقت بات چیت نہ کرو کہ تم ایک دوسرے کے سطر کو بھی دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اللہ اس حرکت سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ، اپنے داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ پکڑے، لا یستنجی بیمینہ، داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں لا تستنجوا بالروث، گوبر سے استنجا نہ کرے، گوبر ناپاک ہے،
بھلا ناپاک چیز سے کون پاکی حاصل کرتا ہے؟ اور حضرت فرماتے ہیں بالعظام، اور ہڈیوں سے بھی استنجا نہ کرے، فإن زاد اخوانکم من الجن، اس لیے کہ ہڈیاں یہ تمہارے بائیں جینوں کا خوراک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امت کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔